میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے, اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, خیال بھی کرتا ہے, بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ اپنے نام کیا کہ آپ کا؟ عبد الباسط رند. عبد الباسط رند. رد رند از اے بلوچی کاسٹ ٹرائب ہے میرا. رند جی رند. عبد القادر اسلام. عبد الباسط. عبد الباسط. یس. شیخ عبد الباسط اچھے قاری تھے ماشاءاللہ. بھائی عبد الباسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں, میرے والدین مسلمان تھے اور آپ نے تھے بولا لیکن نا ریکارڈنگ ہے, میں غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہے جو ان نے پڑھایا. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے, 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں, یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا, لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ معصوم ہے. لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے, والدین کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں میں نے آپ سے پوچھا, آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد, آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے, آپ کے پاس ہوش و حواس آیا, آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو, لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے, والدین سے محبت کرتے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے, لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے, سمجھے گا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین, قرآن کی آیت ہے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے, یہ کافی نہیں ہیں, قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے, اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. صاف ہے. ایک بار بالغ ہو جاتے ہیں, ان کو علم ہو جاتا ہے, پھر اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے ٹیچر اس کو بت پرستی سکھاتے, اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے, اور وہ بت پرستی کرنے لگتا ہے. بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا, بالغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا 25 سال 30 سال کی عمر میں, شرک کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. پہلا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ جو کیا آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. اسلام میں جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا, ایمان, عمل صالحات, ایمان, رائچیس ڈیڈ, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلاؤ اور صبر کی طرف بلاؤ. 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھے انسان ہوئیں گے, نماز پڑھتے ہوئیں گے 5 ٹائم, حج کے لے گئے ہوئیں گے, روزہ رکھتے ہوئیں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو عام طور پہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی, وہ ڈال سکتا ہے, لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے کئی غیر مسلم بن رہے لاکھوں کی تعداد میں, اور سمجھ رہے, تو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے, وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ سوال جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل جائیں گے. اور ایک آدمی آج اگر اسلام قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس کے سب گناہ معاف. آپ سے اچھا میرے سے اچھا ہو گیا نا,
ہم کتنے بھی اچھے گناہ تو تھوڑے کرتے ہیں چھوٹے موٹے. تو یہ کہنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ آپ بولیں گے نہیں لیکن چانسز ہے کہ وہ غیر مسلم اس میں پیدا ہوا تو اس کے اسلام کرنے کے چانسز کم ہے. بالکل صحیح کم ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟